حضرت مریم علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک پاکیزہ اور معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی والدہ نے منت مانگی تھی کہ اگر اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے گا تو وہ اسے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کریں گی۔ چنانچہ حضرت مریم کو بچپن سے ہی عبادت، پرہیزگاری اور تقوی کا شوق تھا۔ وہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور حضرت زکریا ان کی کفالت فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو خاص مقام عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ فرشتے ان کے پاس آتے اور انہیں خوشخبری دیتے تھے۔ ایک دن جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور اللہ کے حکم سے خبر دی کہ اللہ انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا اور اللہ کا نبی ہوگا۔ حضرت مریم نے تعجب سے عرض کیا، میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے جواب دیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئی۔ لوگوں کے طعنوں اور الزامات سے بچنے کے لیے وہ آبادی سے دور ایک سنسان مقام پر چلی گئیں۔ وہاں کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ درد زا کی شدت میں انہوں نے فریاد کی، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور رزق کا انتظام فرمایا۔ خشک کھجور کا درخت ہرا بھرا ہو گیا اور تازہ کھجوریں گرنے لگیں۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے سخت الزام لگائے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم نے اشارہ کیا کہ بچے سے بات کرو۔ اس وقت حضرت عیسیٰ نے گوارے میں بول کر فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور میں نبی بن کے آیا ہوں۔ یہ معجزہ دیکھ کر بہت سے لوگ خاموش ہو گئے، مگر کچھ نے پھر بھی انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ بڑے ہوئے۔ حضرت مریم نے انہیں تقویٰ، عبادت اور صبر کی تعلیم دی۔ وہ ماں کی انتہائی فرما بردار تھے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن حضرت مریم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ وہ کچھ پھل کھانا چاہتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ ماں کی خدمت میں فوراً روانہ ہو گئے تاکہ پھل لے آئیں۔ اسی دوران ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کی جلالی اور ہیبت ناک روپ دیکھ کر حضرت مریم علیہ السلام گھبرا گئیں اور پوچھا، آپ کون ہیں اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں عزرائیل ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ دنیا میں آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت مریم نے غمگین لہجے میں عرض کیا، اے ملک الموت، مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میرا بیٹا پھل لینے گیا ہے، وہ ابھی واپس آ جائے گا۔ میں اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ایک بار اسے دیکھنا اور اس سے کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہر جان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، نہ اس میں تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی تقدیم۔ مجھے اسی وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ حضرت مریم نے فرمایا، میں موت سے نہیں ڈرتی اور نہ اللہ کے حکم سے انکار کرتی ہوں، بس افسوس یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آخری بار نہ دیکھ سکی، مگر اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت مریم نے اجازت دے دی اور حضرت عزرائیل نے اللہ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی۔ ان کا پاک جسم جھونپڑی میں سکون کے ساتھ رہ گیا۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ پھل لے کر واپس آئے۔ انہوں نے والدہ کو خاموش لیٹا دیکھا تو سمجھا کہ وہ آرام فرما رہی ہیں، مگر جب دیر تک کوئی حرکت نہ ہوئی تو قریب جا کر دیکھا کہ والدہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عیسیٰ شدید غمگین ہو گئے اور زور و خطار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد حضرت عیسیٰ نے والدہ کے جنازے اور تدفین کا انتظام کرنے کا سوچا، مگر وہ ایسی جگہ تھے جہاں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ وہ مدد کے لیے تلاش میں نکلے تو چند افراد سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اپنی والدہ کے انتقال کا ذکر کیا۔ ان لوگوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ ہم جنت سے آئے ہیں تاکہ حضرت مریم کے جنازے اور تدفین میں شرکت ہوں۔ تدفین کے بعد حضرت عیسیٰ بیت المقدس واپس تشریف لے آئے۔
کچھ عرصے بعد اللہ نے ان پر وحی نازل فرمائی، انجیل عطا کی اور حکم دیا کہ وہ نئی شریعت کے مطابق لوگوں کو دین حق کی دعوت دیں۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو اللہ کی عبادت، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی دعوت دی۔ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کیا، مگر بہت سے لوگ مخالفت پر اتر آئے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، میں اللہ کا نبی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں حق کی دعوت دوں۔ اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو پچھلی نافرمان قوموں جیسا عذاب آ سکتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ نے کئی معجزات دکھائے، جن میں مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی اندھوں کو بنائی دینا، مٹی کے پرندے بنا کر انہیں زندہ کرنا۔ ان معجزات سے بہت سے لوگ ایمان لے آئے، مگر ضدی اور نافرمان لوگ اپنی دشمنی پر قائم تھے۔ آخر کار بنی اسرائیل کے سرداروں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کی سازش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تبلیغ کا آغاز کیا، یہودی سرداروں نے حضرت عیسیٰ کے خلاف یہ الزام لگائے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، شریعت کو بدلنا چاہتا ہے۔ انہوں نے رومی حکومت کے گورنر سے شکایت کی کہ حضرت عیسیٰ بغاوت پھیلا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہ تھی۔ یہودی سرداروں نے خفیہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ خاموشی سے قتل کر دیا جائے اور عوام میں ہنگامہ نہ ہو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو وحی فرمائی، اے عیسیٰ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تمہیں کافروں سے پاک کرنے والا ہوں۔ اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ کو زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا جس میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، نہ انہیں سولی دی گئی، نہ دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ نے دشمنوں پر ایک ایسا شعبہ ڈال دیا، وہ جس شخص کو گرفتار کر کے قتل کر رہے تھے وہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے۔ حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ شخص کون تھا۔ اسلام اس بارے میں کسی مخصوص نام یا تفصیل کو قطعی طور پر بیان نہیں کرتا۔ یہودی اور بعد میں عیسائیوں کے ایک گروہ یہ سمجھ بیٹھے کہ حضرت عیسیٰ قتل ہو گئے ہیں، مگر یہ صرف گمان تھا، حقیقت اللہ کے پاس محفوظ رہی۔ پیارے دوستو، ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ اسلامی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، آسمان پر ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، عدل قائم کریں گے، جزیرہ موقوف کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے عمل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایمان فروز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔